بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کے 3 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کو علم حکمت سے بہرہ مند کیا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے دی ہے لقمان کو حکمت۔ کہتے ہیں ان کی حکمت سے داؤد علیہ السلام کو بھی فائدے پہنچے تھے۔ ایک دن دونوں باہم متفق بیٹھے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے لوہے کی کڑیاں مونڈ کے زرہ بناتے تھے بغیر آگ کے۔ یہ لقمان نے دیکھ کے پوچھا، حضرت کس طرح بناتے ہیں؟ سبحان اللہ، لقمان حکیم سیاہ فام قوم حبشی سے یا عرب کے یا بنی اسرائیل کے غلام تھے، اور ان کے آقا کا دوسرا ایک غلام تنہا وہ کوئی چیز منیب کی چرا کر لے گیا تھا۔ منیب نے دونوں پر شبہ کیا۔ لقمان نے کہا، اے میرے خواجہ، ہم کو گرم پانی سے کہہ دلوا کے دیکھو، اگر ہم نے آپ کی چیز کھائی ہوگی تو سب نکل آوے گی۔ تب خواجہ نے دونوں کو گرم پانی سے کہہ دلوائی۔ دوسرا غلام جو تھا، اس کے منہ سے جو چیز کھائی تھی نکل پڑی۔ خواجہ نے لقمان کی حکمت پر آفرین کی اور ان کو آزاد کیا۔ کہتے ہیں پہلی حکمت لقمان کی یہی تھی۔ سبحان اللہ۔ آزاد ہونے کے بعد ان کو علم حکمت اور تہذیب اخلاق حاصل ہوا۔ ان کے کلولہ کے وقت ایک دن فرشتے نے آ کے کہا، اے لقمان، حق تعالیٰ فرماتا ہے اہل زمین پر تم کو خلیفہ کروں گا۔ لقمان نے کہا، مجھ سے خلافت نہ ہو سکے گی، کیونکہ اگر حق برحق نہ پہنچے تو موجب ندامت و خیانت ہے اللہ کے پاس، اگر پہنچے تو متعین ہے عند الناس۔ ملائکہ یہ حسن تقریر ان کی سن کر چلے گئے۔ تب اللہ نے حکمت اور نبوت ان دونوں میں سے ان کو اختیار دیا۔ انہوں نے حکمت قبول کی۔ لقمان کا ایک بیٹا تھا، سب سے چھوٹا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، اے بابا جان، میں تجارت کرنے سفر جانا چاہتا ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بیٹا، میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں اور اس کو یاد رکھنا۔ چنانچہ قول تعالیٰ ہے، ترجمہ جس کا ہے، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو جب اس کو سمجھانے لگا، اسے چھوٹے بیٹے میرے شریک نہ ٹھہرائیو اللہ کا، بے شک شریک بنانا بڑی بے انصافی ہے۔ پھر لقمان علیہ السلام نے کہا، قول تعالیٰ ہے، اے چھوٹے بیٹے میرے قائم کر نماز کو اور امر کو ساتھ بھلائی کے اور منع کر برائی سے، اور مت موڑ گال اپنے لوگوں کی طرف، یعنی غور سے نہ دیکھیو، اور مت چل زمین کے اوپر تکبر سے، تحقیق اللہ دوست نہیں رکھتا ہر تکبر کرنے والے شخص کو۔ سبحان اللہ۔ اور نرم کر اپنی آواز کو، تحقیق ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے۔ بس بیٹے کو یہ وصیت کر کے کہا، جب اسباب سفر تیار ہو میرے پاس سے ہوتے جانا۔ جیسا حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا تھا، ان کا بیٹا ان کے پاس آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا، جب جاؤ گے راہ میں ایک میدان پاؤ گے، اس میدان میں ایک چشمہ ہے، اس کے کنارے ایک درخت ہے، خبردار تم اس کے سائے کے تلے مت بیٹھو، تم کو اللہ اس میں مہلکہ سے محفوظ رکھے۔ اور ایک بوڑھا ضعیف تم کو ملے گا عمر میں زیادہ اس درخت کے تلے، جو وہ کہ تم اس کی بات مانو۔ اور دوسری بات یہ ہے، جب فلانے گاؤں میں جاؤ گے وہ لوگ میرے دوست ہیں، تم کو تعظیم و تکریم سے لے جائیں گے اپنے گھر میں، اور اس قوم میں ایک عورت خوبصورت مالدار ہے، تم سے اس کو بیانا چاہیں گے، تم ہرگز قبول نہ کیجیو، خدا اس سے پناہ میں رکھے۔ اور تیسری یہ ہے کہ ایک شخص فلانے نے موضوع میں رہتا ہے، نام اس کا فلانا، مدت ہوئی، مجھ سے وہ اتنا روپیہ قرض لے گیا ہے، تم اس سے جا کے وصول کیجیو اور شب کو وہاں نہ رہیو، یہ نصیحتیں یاد رکھیو۔ اب جاؤ، میں نے تم کو خدا پر سونپا۔ وہ اپنے باپ کی باتوں کو سلیم کر کے سفر کو روانہ ہوا۔ جب اس بیاباں مذکور میں جا پہنچا جو اس کے والد نے کہا تھا، اس کے کنارے ایک چشمہ پانی کا آب، اس کا نہایت شیریں و شفاف، اور اس چشمے کے کنارے ایک درخت پایا سایہ دار، اس کے نیچے ایک شخص بزرگ کامل بیٹھا ہوا تھا۔
मारे तशकी के चाहता था इस चश्मे से पानी पिए और इस दरख्त के तले कुछ देर आराम करे। इस वक्त बाप की नसीहत याद आई, वहां से कदम आगे बढ़ाने लगा। तब इस बुजुर्ग ने वो दरख्त के नीचे बैठे थे पुकारा, ए लड़के कहाँ जाओगे, ऐसी धूप में सख्त गर्मी पड़ती है, जरा दुम लो छांव के तले, मेरे पास बैठो। वो बोला, मेरे बाप ने मना किया है, मैं यहाँ ना बैठूंगा। वो दरवेश बोला, कसम है तेरे रब की, ऐसी धूप में मत जा, मेरा कहना मान। ये बात सुनते ही बाप की बात याद पड़ी। बाप ने कहा था, अगर वो ज़ईफ तुम्हें कुछ कहे इसकी बात मानियो। तब लड़के ने इस बुजुर्ग का कहा माना, खिलाफ इसके ना किया, सलाम करके बैठा और चश्मे से पानी पीकर इस दरख्त के नीचे सो गया। बाद इसके एक सांप इस दरख्त के नीचे इसको काटने आया। वो नींद में था, वो बुजुर्ग जागते थे, सांप को मार के सर काट लिया। इस लड़के ने नींद से उठ के देखा एक सांप मुर्दा पड़ा है बगैर सर के। बस इस बुजुर्ग से ये हकीकत पूछकर मुतअज्जिब हुआ, सलाम व अलैक कह के इनसे रुखसत हुआ, बिस्तर उठा के चला। इस बुजुर्ग ने कहा, आपका अज़्म सफर कहाँ है? वो बोला, मैं फलां गांव में फलाने के पास जाऊंगा। इस दरवेश बुजुर्ग ने कहा, अगर कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? वो बोला, बहुत अच्छा, आपकी मेहरबानी है। तब दोनों आदमी इस गांव में जहां इसके बाप का दोस्त रहता था पहुंचे। वहां के लोग पूछने लगे, तुम कहां से आए हो, कौन हो? वो बोला, मैं लुकमान हकीम का बेटा हूँ, यहाँ तिजारत को आया हूँ। तब वो बड़ी तज़ीम और तकरीम से इसको अपने घर ले गए और खाना खिलाया और हर रोज मेहमानदारी करने लगे। एक दिन इनसे कहने लगे, ए लड़के, हमारी कौम में एक औरत बहुत खूबसूरत नेक बख्त है, मालदार, हस्ब नस्ब में दुरुस्त है, हम चाहते हैं तुमसे इसका निकाह कर दें, ये बात तुम्हारे वास्ते अच्छी होगी, दौलत हाथ लगेगी। इसने कहा, मेरे बाप ने मना किया है, सफर में किसी अमर की पाबंद नहीं होना वरना तकलीफ उठाओगे। बस इस बुजुर्ग पीर ने जो इसके हमरा थे इनसे कहा, यहाँ के सब रईस आरजूमंद हैं, चाहते हैं तुम्हारा निकाह हो जाए और सुनते हैं वो औरत हसीन और मालदार है, तुम बेतकल्लुफ इससे निकाह करो, कुछ अंदेशा नहीं। तब इसको अपने वालिद की बात याद आई, जो तुम्हारे साथ रहेगा इसकी बात मानियो। तब इसने अपने मसाहिब यार के कहने से औरत मालदार से निकाह किया। बाद निकाह की इस कौम में से एक शख्स ने कहा, ए दोस्त, क्यों तुमने निकाह किया? वो औरत बहुत बुरी है, इसने कबल तुम्हारे 9 शोहरों को पहली ही खलवत में मार डाला है, तुमको भी मार डालेगी। तब पिसरे लुकमान इस बात को सुन के बहुत पछताने लगे और गमज़दा हुए। इस मर्द ने इससे कहा, तुम क्यों अंदेशा करते हो, क्या सबब है? वो बोला, मैंने सुना है मेरी बीवी ने मुझसे पहले जो निकाह किए उन शोहरों को मार डाला है, मैं डरता हूँ कि मुझको भी मार डाले। तब इस पीर मर्द ने इससे कहा, तुम अंदेशा ना करो, खातिर जमा से रहो, मैं तुमको एक हिकमत बतला दूंगा, इसको कीजिए। वो ये है कि जब तुम्हारे पास बीबी शबे खलवत में आए तो उस वक्त तुम मेरे पास किसी बहाने से उसे वहां छोड़ के आना, तब हम इसकी तदबीर और इलाज करेंगे। गर्ज जब इनकी जोरू इनके पास शबे खलवत में आई तब उन्होंने अपनी बीवी से कहा, मुझे बाहर एक काम है, मैं वो कर आता हूँ। वो उस बुजुर्ग के पास गए। उस बुजुर्ग ने उनसे कहा, तुम एक आतिशदान अंगारों से भरकर मेरे पास लाओ। तब वो लाए और इस बुजुर्ग ने जो सर मार दरख्त के नीचे से काट कर लाए थे इसको आतिशदान में रख दिया और कहा कि जाओ तुम अपनी जोरों से कहो इस आतिशदान में अंदामे नहानी को सेंके, बाद इसके ये आतिशदान मेरे पास ले आई हो। तब लुकमान के पसर ने अपनी जोड़ों को ले जाकर वो आतिशदान दिया और उसने सेक लिया। बाद इसके फिर पसर लुकमान वो अंगीठी लेकर इस बुजुर्ग के पास गया। इसने अंगीठी में देखा 2 सांप जल रहे हैं। तब बुजुर्ग ने कहा, अब बेफिक्र और खतरा होकर अपनी बीवी के पास जाओ, जिसका डर था वो खत्म हो गया। अगले शोहर इसके इसी सबब से मारे जाते थे। बस पिछले लुकमान तमाम शब अपनी बीवी के पास रहे। फजर को बासलामत खलवत सरा से बाहर आए और ये माजरा सब अहले इलाका देखकर बहुत खुश हुए। बस पिछले लुकमान ने यहाँ से किया बाप के मदियों के पास जाके बाप को रुपया वसूल कर लावे।
تب اس بزرگ نے کہا میں دریا کے کنارے ایک بزرگ کے پاس جایا چاہتا ہوں، اس کے پاس میرے باپ کا روپیہ ہے، اسے جا کے وصول کر لاؤں۔ اس پیر بزرگ نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تب دونوں آدمی اس مدیوں کے پاس گئے۔ وہاں کے لوگوں نے ان سے کہا یہ مدیوں مرد مفسد اور دغا باز ہے، تم کیوں اس کے ہاں آئے؟ نہ حق مارے جاؤ گے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ مفسد کسی کا روپیہ لے کے دیتا نہیں۔ آخر ان کی بات نہ مانی، اس مفسد مدیوں کے پاس جا کے کہا میں لقمان حکیم کا بیٹا ہوں۔ وہ ان کی بات سن کر مکر گیا، کہنے لگا بہت اچھا، آپ ہمارے بزرگ زادے ہیں، آج شب کو یہاں تشریف رکھیے، کل جو میرے پاس ہوگا حساب کتاب کر کے دوں گا۔ اس نے کہا میرے باپ کا حکم ہے نہیں یہاں شب کو رہنے کا۔ اور اس بزرگ نے کہا جو اس کے ہمراہ تھے اے لڑکے کچھ پرواہ نہیں، چلو آج شب کو یہاں رہ جائیں، خدا نے جو قسمت میں لکھا ہے سو ہوگا۔ بس اس بزرگ کے کہنے سے اور اس کی کرامت سے بھی آگاہ تھے، اور اس کے باپ نے بھی کہا تھا اپنے ساتھ والے کی بات مانیو۔ تب شب کو وہ دونوں آدمی اس دغا باز کے ہاں پر ٹھہر گئے۔ جب کھانا کھا چکے اس دغا باز نے ایک مکان لبے دریا اس حکمت سے بنایا تھا کہ جو اس مکان میں شب کو سو جاتا جوار کا پانی آ کر اس کو ڈبا مارتا۔ ان دونوں کو اسی مقام پر لے گیا، سونے کو جگہ دی۔ لقمان کا بیٹا سو رہا، وہ بزرگ جاگتے تھے۔ رات کو دوپہر کے وقت جوار آئی، اس مکان پر پانی چڑھ گیا، قریب ڈوبنے کے تھے۔ اس بزرگ نے اس کو نیند سے جگا دیا۔ دونوں نیچے کے طبقے سے اوپر بالا خانے کے جا کے جس جگہ اس دغا باز کے بیٹے سب سو رہے تھے تخت سمیٹ اٹھا کے نیچے کے طبق میں اپنی جگہ پر لبے دریا سلا دیا، اور وہ دو آدمی اوپر جا کے اس کے بیٹوں کی جگہ پر سو رہے۔ فجر کو وہ دغا باز آ کے کیا دیکھتا ہے اپنے بیٹوں کی جگہ پر بالا خانے میں وہ دونوں مسافر سو رہے ہیں، اور اپنے بیٹے سب نیچے مکان میں ان دونوں کی جگہ پر پانی میں مردہ پڑے ہیں۔ تب پکار کے کہنے لگا اے افسوس صد افسوس، میں نے تمہارے واسطے یہ فریب کیا تھا تاکہ تم کو مار ڈالوں، یہ میں اپنے فریب میں آپ ہلاک ہوا، میرے بیٹے سب مارے گئے۔ تب ان دونوں مسافروں نے کہا جو جس کے ساتھ برا کرتا ہے سو اپنے لیے بھی ویسا ہی کرتا ہے۔ غرض لقمان کے بیٹے نے اپنے باپ کا روپیہ اس دغا باز سے وصول کیا، اور جس سے انہوں نے نکاح کیا تھا لے کر، اور ساتھ اپنے سامان اور درویش کے اپنے وطن کی طرف عزم کیا۔ جب پسر لقمان اپنے مکان کے قریب آیا تب اس بزرگ نے یہ بات کہی اے بھائی پسر لقمان، تمہارے ساتھ میں اتنے روز رہا، تم نے مجھ کو کیا دیکھا، میں نیک ہوں یا بد؟ وہ بولا آپ نیک مرد ہیں، آپ کے طفیل سے میں نے ایسی مصیبت سے رہائی پائی، خدا آپ کو سلامت رکھے، اور اتنا مال و اسباب اور عورت نیک بخت میں نے پائی جو صرف آپ کے طفیل اور برکت سے پائی۔ اس درویش نے کہا کہ اگر میرے سبب سے تو نے یہ مال و اسباب پایا ہے تو اس سے مجھ کو بھی حصہ دے۔ اس نے کہا بہت اچھا، آدھا لیجئے، میں خوش ہوں۔ درویش بولا تم حصہ کر کے دو۔ وہ بولا نہیں، آپ اپنا حصہ تقسیم کر کے لے جائیے، مجھ کو قبول ہے۔ تب اس پیر مرد نے تھوڑا سا مال اس کی بیوی کے پاس ایک طرف رکھ دیا اور باقی مال ایک طرف رکھ کے اس سے کہا ان دونوں میں سے جو تمہاری طبیعت چاہے لے لو۔ تب اس نے اپنی بیوی کے پاس جو حصہ تھا اٹھا لیا اور باقی مال بزرگ کو دے کر اپنے گھر کی طرف چلا۔ جب تھوڑی دور گیا پیچھے پھر کے جو دیکھا وہ درویش چلے جاتے ہیں، اور سوال کیا اے لڑکے مجھ کو جو آدھا حصہ مال کا دے کے جاتا ہے اس کا سبب ہے شاید ڈر کے مجھے تم دیے جاتے ہو۔ وہ بولا آپ میرے رفیق شفیق خیر خواہ تھے، جناب کی برکت و صحبت سے میں نے جوڑوں اور اتنا مال و اسباب حاصل کیا، آپ میرے ناصح اور رہنما تھے، کتنی مصیبتوں سے آپ نے مجھ کو بچایا، اتنا مال میں نے خوشی سے آپ کو دیا۔ وہ بولا میں تم سے بہت خوش ہوا جو تم نے مجھ کو دیا، سب تم پھیر لو، میں نے تم کو دیا، اللہ تم کو مبارک کرے، تمہارا مال مجھ کو نہ چاہیے، مجھ کو دنیا کے مال و زر سے کچھ حاجت نہیں، بنی آدم نہیں ہوں میں۔ تب پسر لقمان نے ان سے پوچھا برائے خدا کہو تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کا امیر ہوں، میں تمہارا نگہبان ہوں اور سب کے واسطے ہوں، اللہ نے مجھ کو دنیا میں یہی کام دیا سب کی بہتری کروں، تمہارے ساتھ رہا اللہ کے نام میں کہ تمہارے باپ کا مال دلایا، خدا کے حکم سے تم کو راہ بتلائی اور تمہارے باپ کے پاس پہنچایا،
بس اب اپنے باپ کے گھر سلامت جائیے، اب تم سے رخصت ہوتا ہوں، سلام علیکم۔ بس قصر لقمان اپنی جوڑوں اور مال و اسباب سب لے کر بسلامت گھر پہنچا اور اپنے باپ کے قدموں میں ہو کر جو حال سفر گزارا تھا سب بیان کیا، اور بعض طریقوں میں لقمان کی حکمت کا حال بہت سا لکھا ہے، یہاں میں نے مختصراً بیان کیا ہے۔ جزاک اللہ۔